بنیادی باتیں بیت کے ساتھ میں خوش آمدید۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ آج کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں کیونکہ ہم بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم واپس بائبل کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور ہم سطر بسطر چل رہے ہیں۔ قدیم اسکول سیدھے بائبل کی طرف چلتے ہیں اور بائبل کو خود اپنا ترجمہ کرنے اور سکھانے دیتے ہیں کہ بنیادی باتیں کیا ہیں، کہ ہم خدا کو کیسے سنیں۔ ٹھیک ہے، اب میں بتا چکی ہوں کہ خدا کو سننے کا خیال پہلی بار جب میرے لیے حقیقت بنا، میں اس وقت تقریباً 19 سال کی تھی۔ میں مسیحی نہیں تھی، میں شخصی طور پر خداوند کو نہیں جانتی تھی، حالانکہ میری پرورش ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی تھی اور میں خداوند کے لیے اچھا خیال رکھتی تھی۔ میں اسی پر خوش تھی جس کے بارے میں جانتی تھی۔ کالج کے دوران میرے کمرے میں میری ساتھی نے میرے ساتھ بائبل کی شراکت شروع کی۔ یقیناً میں نے کبھی بائبل نہیں پڑھی تھی۔ دراصل بائبل سے متعلق میرا رویہ کچھ اس طرح کا تھا جیسے اوہ تم بائبل پر ایمان نہیں رکھ سکتی، یہ ہزاروں سال پہلے تحریر کی گئی تھی، اس کو کئی نسلیں ہو چکی تھیں، یہ محض انسان کی لکھی کتاب ہے، جیسے کہ تم بائبل پر اپنی زندگی کی بنیاد نہیں رکھ سکتی۔ یہ میری سوچ تھی۔ اس کے باوجود یہ میرے کمرے کی ساتھی کو میرے ساتھ بائبل کی شراکت کرنے سے نہ روک سکی، اور میں نے پہلی بار عبرانیوں 4:12 کو دیکھا کہ یہ سچ ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اور یہ میرے ساتھ شخصی طور پر ہوا، اور دیکھیں کیا ہوا۔ میں یقین نہیں رکھتی تھی، صحیح، مگر میرے کمرے کی ساتھی نے ایک دن مجھ سے کہا، سنو بیت، بائبل میں متی 7ویں باب میں مرقوم ہے، آسمان کا دروازہ تنگ ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اور جہنم کا دروازہ کشادہ ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ اس نے بڑے عام انداز میں مجھے یہ آیت بتائی اور میں نے کہا، دیکھو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میں بائبل پر ایمان نہیں رکھ سکتی۔ اور اس کے بعد میں کلاس میں چلی گئی، میں کمرے سے نکلی اور کلاس میں چلی گئی۔ دیکھیں سارا وقت میں کیمپس کے گرد چہل قدمی کرتی اور میں اس کتاب سے متعلق جس پر میں یقین نہیں رکھتی تھی سوچتی رہی کہ کیا بائبل بتاتی ہے کہ ایک آسمان کا دروازہ ہے اور ایک جہنم کا ایک راستہ ہے اور تنگ دروازہ آسمان کا ہے۔ میں نے جانا کہ یہ یسوع کے وسیلے تھا اور کشادہ دروازہ ہلاکت کا تھا، اور میں سوچنے پر مجبور تھی، میں بائبل پر یقین نہیں رکھتی اور بائبل کو فرق نہیں پڑتا بائبل کو میرے اس پر یقین رکھنے نہ رکھنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر میری ساتھی نے مجھے ایک اور آیت بتائی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اچھے کام شروع کر دوں، تو میں نے اپنے کمرے کے فرش سے کچرا اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ خداوند کو پسند آئے گا۔ تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، دیکھو بیت، کیا تم جانتی ہو کہ بائبل میں یہاں پر یوں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم، بس چونکہ تو نیم گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور میں نے پھر سے سوچا میں کسی بھی طرح بائبل پر یقین نہیں کرتی، بھلے تو مجھے کچھ بھی بتاؤ، مگر میں اسے بھاگ نہ سکی، میں اس حقیقت سے نہ بھاگ سکی کہ یہ زندہ اور مؤثر ہے، خدا اس کے ذریعے کلام کرتا ہے، اور بائبل کے ذریعے روح القدس مجھ سے کلام کر رہا تھا جس پر مجھے یقین نہیں تھا، تو وہ میرے دل کو قائل کر رہا تھا اور مجرم ٹھہرا رہا تھا کہ یہ سب کام جو میں کر رہی تھی وہ کام نہیں تھے جو وہ حقیقت میں چاہتا تھا۔ میں نیم گرم تھی، میں اپنے کمرے کی ساتھی کی طرح خدا کے لیے سرگرم نہ تھی، مگر میں سرد بھی نہیں تھی، میں خداوند سے نفرت نہیں کرتی تھی، میں بس نیم گرم تھی، اور اس کا کلام کہتا ہے کہ اسے یہ پسند نہیں۔ تو پھر میں نے سوچا شاید مجھے تھوڑا اور مذہبی ہونا ہوگا۔ ہم کیسی مزاحیہ باتیں سوچتے ہیں۔ میں نے سوچا تھوڑا اور مذہبی ہونا ہوگا، تو میں نے عمل شروع کیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ مجھے آسمان پر کوئی جگہ دلا دے گا اور مجھے اپنے بارے میں اچھا محسوس ہونے لگا۔ اور پھر میرے کمرے کی ساتھی نے کہا، سنو بیت، کیا تم جانتی ہو کہ بائبل میں یہاں پر یہ لکھا ہے، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، میں نے تیرے نام میں یہ کیا، میں نے تیرے نام میں وہ کیا، اور میں ان سے کہہ دوں گا، میں تمہیں نہیں جانتا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ میں نے ابھی اس کے نام میں واپس آنا شروع کیا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ مذہبی عمل ہوگا۔ اور پھر اس نے بائبل میں سے مجھے یہ آیت بتائی جو کہتی ہے خدا میرے مذہبی کام کرنے سے متاثر نہیں ہوتا جو میں نے اس کے نام میں کیے تھے۔ شاید وہ کہتا، میں تمہیں نہیں جانتا، اور دراصل میں اپنے دل میں جانتی تھی کہ یہ بالکل سچ ہے۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، میں اس سے متعلق نہیں جانتی تھی، میں مذہبی تھی، میں مسیحی نہیں تھی، میں یسوع کی پیروکار نہیں تھی، میں اسے شخصی طور پر نہیں جانتی تھی۔ اور یہ وہ 3 آیات تھیں جنہیں خدا نے میرے دل کو کھولنے کے لیے استعمال کیا، خداوند کے ساتھ تعلق کے لیے میری آنکھیں کھولیں۔ اور آج اپنے پیغام میں ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کہ خدا کو کیسے سنیں اور شخصی طور پر خدا کو کیسے سنتے ہیں اور ہر اس چیز میں بڑھتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں اور کریں۔ تو چند ایک تشبیہات پر غور کرتے ہیں۔ بائبل ہم سے
کلام کرنے کے لیے کچھ عظیم تشبیہات دیتی ہے۔ ان میں سے چند ایک پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ کھولیے متی 4 باب اس کی 4 آیت۔ اور ہم نے پچھلی بار اسی پر ختم کیا تھا۔ متی 4:4 یسوع نے یوں فرمایا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، یعنی فطری چیزیں، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور خدا نے ایک مثال دی ہے کہ خدا کا کلام روٹی کی طرح ہے، یہ غذا ہے، یہ ایک خوراک ہے، آپ اس پر زندہ رہ سکتے ہیں، آپ خدا کے کلام پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں اس پر بات کی تھی کہ آپ خدا کے کلام پر انحصار کر سکتے ہیں جب آپ کسی فیصلے کا سامنا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ کریں۔ اگر آپ کو زندگی میں فیصلے کرنے ہیں اور آپ دوراہے پر کھڑے ہیں اور آپ کو انتخاب کرنا ہے، تو کہیں اے خدا میں تیرے کلام پر زندہ رہنا چاہتی ہوں، مجھے یقین دلا کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، یا مجھے بتا کہ میں کون سا فیصلہ کروں۔ جب میں بائبل پڑھتی ہوں تو تیری رہنمائی تلاش کرتی ہوں۔ میں آپ کو کئی کہانیاں بتا سکتی ہوں، میں جلدی سے چند ایک آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے میں نے اور میرے خاوند نے اپنے دلوں میں یہ فیصلہ کیا کہ اپنی زندگیاں کلام پر بسر کریں گے، اور خدا ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا چھوٹے فیصلے، تو وہ ہمیں کوئی حوالہ یا چند حوالے دیتا ہے جن پر ہم زندگی بسر کریں۔ تو جب خدا اپنے کلام پر قائم رہتا ہے، جو کہ وہ رہتا ہے، تو آپ ایسا اطمینان اور اعتماد پاتے ہیں کہ فیصلہ کر سکے۔ تو میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتی ہوں۔ مجھے یاد ہے یہ وہ وقت تھا جب میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد ایک سرجن کے لیے کام کر رہی تھی، اور میں اس کے لیے کچھ کتابیں لکھ رہی تھی، اور مجھے یہ کام پسند نہیں تھا۔ میں اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، مگر محبت بھی نہیں کرتی تھی، اور میں نے منسٹری بلاہٹ محسوس کی، اور میں پر یقین نہیں تھی کہ تربیت کے حوالے سے کیا منصوبہ ہوگا، اور یہ کہ کیا یہ صحیح وقت تھا، اور باقی باتیں۔ تو میں ملازمت چھوڑنے سے متعلق سوچ رہی تھی، اور میں اس وقت بائبل اسکول جانے کا سوچ رہی تھی، اور میں نے کہا، خداوند، میں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی جو تیرے وقت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، مگر میں اسے محسوس کرتی ہوں، تو مجھے بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ ایک دن میرا باس میرے پاس آیا اور اس نے کہا، کیا تم 1 سال مزید میرے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہو؟ میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی، میں یہ نہیں چاہتی ہوں، میں ملازمت چھوڑنا چاہتی ہوں، اور میں بائبل اسکول جانا چاہتی تھی، مگر خداوند میرے لیے تیری مرضی زیادہ اہم ہے، اور میں تیرے کلام پر چلوں گی، تو خداوند اسے واضح کرنے میں میری مدد کر۔ اور ایک دن میں بائبل کا مطالعہ کر رہی تھی اور سن رہی تھی، اور پھر ایک دن میرے سامنے زبور نمبر 37 کی یہ آیت آئی، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش کر۔ اور مجھے اس لمحے یہ آیت پسند نہیں آئی تھی پسند نہیں آئی، مجھے یہ آیت پسند نہیں تھی، کیونکہ میں ملک میں آباد رہنا اور اس کی وفاداری میں پرورش کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں بائبل اسکول اور بائبل کو اور زیادہ جاننے اور خدا کو جاننے اور منسٹری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی تھی، حالانکہ میری جان اس کو پسند نہیں کرتی۔ تیرا کلام جان اور روح کو جدا کرتا ہے۔ میں کلام کے ساتھ جاؤں گی تو میں ٹھہری رہی۔ میں نے وہاں 1 اور سال تک کام کیا، اور یہ میرے لیے ایک بہت اچھا سال ثابت ہوا، اور میں نے وہاں سے بہت زیادہ سیکھا۔ میں وفادار رہی، اپنے وفاداری کے بیج بوئے، اور بطور ملازم وفادار رہنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کی اور اچھا رویہ رکھا۔ اور پھر اس سال کے اختتام پر مجھے خداوند کی طرف سے اور اس کے کلام کی طرف سے بائبل اسکول جانے کی اجازت ملی، اور میں نے یہ کیا، اور میرا ایمان ہے کہ میں نے یہ صحیح وقت پر کیا۔ میں سوچتی اگر میں اس سال گئی ہوتی تو شاید میں 1 سال جلدی چلی جاتی، میرے لیے کچھ دروازے کھلے، اور میں نے کئی سال تک خدمت کی۔ تو میں خدا کے وقت کے مطابق صحیح تھی جب میں نے اس کے کلام کو رہنمائی کرنے دی۔ یہ صرف ایک مثال ہے، میں آپ کو کئی اور مثالیں دے سکتی ہوں، اور میں جانتی ہوں آپ اپنی کہانیاں بتا سکتے ہیں، مگر نقطہ یہ ہے کہ خدا کا کلام وہ روٹی ہے جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اور استعارہ کیا ہے؟ پہلا پطرس 2:2 میں مرقوم ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے بڑھتے جاؤ۔ خدا کے کلام کو دودھ کہا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نوزائیدہ بچے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ نئی مائیں جانتی ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا اور دودھ پلانا پڑتا ہے ہر 2 گھنٹے بعد، کیونکہ انہیں بھوک لگتی ہے۔ وہ اکثر چھوٹے نوالے لیتے ہیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ خدا کے کلام کے چھوٹے نوالے لیں ہر چند گھنٹے کے بعد تاکہ بول سکیں۔ جب بھی موقع ملے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں تاکہ کلام کے خالص دودھ سے خوراک لیتے رہیں، اسے اپنی روح کو خوراک دیتے رہنے دیں۔ خدا کا کلام دودھ کی طرح ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ خدا کا کلام گوشت کی طرح ہے، مگر ہمیں کلام کے دودھ میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ زبور 119 آیت 103، تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پر خدا کے کلام کی مٹھاس کا ذکر ہے، یہ ہماری روح کے لیے میٹھی ہیں۔ مجھے یرمیا کا یہ حوالہ پسند ہے، یہاں لکھا ہے، تیرا کلام
ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں۔ خدا کے کلام میں خوشی ہے، اور اگر آپ نے اس کا تجربہ نہیں کیا، اگر خدا کا کلام آپ کو زیادہ مذہبی اور ایک پابندی جیسا محسوس ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھے بائبل کا مطالعہ کرنا ہوگا، مجھے یہ پسند نہیں مگر مجھے بائبل کا مطالعہ کرنا ہوگا، دیکھیں میری دعا ہے کہ خدا اس پروگرام کو اور ہمارے سارے وقت کو بائبل کے لیے پھر سے آپ میں بھوک اور طلب پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ آپ جانیں کہ یہ آپ کے دل کی خوشی اور خرمی ہے، جب اس کا کلام آیا آپ نے اسے نوش کیا، اور یہ آپ کے دل کی خوشی ہے۔ اپنے کچھ پسندیدہ کھانوں سے متعلق سوچیں اور کیسے یہ آپ کے دل کو خوشی دیتے ہیں جب وہ آپ کو کھانے کے لیے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل کو آپ کے اور میرے لیے ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام زندہ ہے، یہ مؤثر ہے، یہ ہمارے دل کی خوشی ہے۔ اور کیا یقیناً آپ اسے سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ہدف یہ ہے کہ آپ کو بائبل اور کلام میں متحرک کریں۔ ٹھیک ہے، تو چلیں تھوڑے سے وقت کے لیے ایک مشہور تمثیل پر غور کرتے ہیں، بیج بونے والے کی تمثیل۔ یسوع نے خدا کے کلام کو بیج کے طور پر پیش کیا، اور یہاں پر اس نے ہمیں کچھ دلچسپ مکاشفات دیے ہیں۔ ہم 11ویں آیت سے اسے دیکھتے ہیں۔ مگر کہانی دراصل یہ ہے، ایک بیج بونے والا اپنا بیج بونے نکلا۔ یہ بیج خدا کا کلام تھا، اور بیج مختلف قسم کی زمین پر گرا اور مختلف نتائج نکلے۔ پھر یسوع ہمیں نتائج بتاتا ہے اور تمثیل کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تمثیل یہ ہے، یہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین کے لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ یہ پہلی زمین ہے۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کے کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں بڑا، اس سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو آپ اور میں بننا چاہتے ہیں۔ اچھی زمین وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دلی میں سنبھالتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ تو 4 مختلف قسم کی زمین ہے: راہ کے کنارے، چٹان، جھاڑیاں اور اچھی زمین۔ تو اس کا آپ سے اور مجھ سے کیا تعلق ہے؟ مگر معمولی طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 مختلف قسم کے لوگ ہیں، کہ آپ کو اچھی زمین جیسے انسان ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بیج ہیں۔ ہمیں زندگی کی فکریں اور دولت کی خواہش اور دوسری چیزوں کا لالچ نہیں رکھنا چاہیے، یہ کلام کو دبا دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چند لمحوں تک کلام کے لیے پرجوش ہوں، زبردست، مگر ہم جڑ نہ پکڑیں۔ اور جب آزمائش آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب مشکلات آئیں تو ہم جڑ میں مضبوط رہیں اور انہیں اور گہرا جانے دیں، بجائے اس کے کہ اکھڑ جائیں۔ اور پھر جو راہ کے کنارے جیسے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ دشمن فوراً آتا ہے اور چھین لیتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی پہلی 3 قسم کی زمین جیسا نہیں بننا چاہتے، ہم اچھی زمین بننا چاہتے ہیں اور صبر سے پھل لانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کلام ہم میں جڑ پکڑے ہر طرح سے۔ یہ ایک اچھی تمثیل ہے۔ دراصل یسوع نے اسے بڑی تمثیل کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے یہ تمثیل سمجھ لی تو باقی بھی سمجھ جاؤ گے۔ تو میں حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ بیج بونے والے کی تمثیل پڑھیں اور پھر ایک فیصلہ کریں، اے خدا میں اچھی زمین بننا چاہتا ہوں جو 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے۔ اور سب مل کر کہیں آمین۔ ٹھیک ہے، اب ہم اور کس پر بات کریں گے؟ چلیں کولوسیوں 3 باب کی 16ویں آیت پر بات کرتے ہیں۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کمال دانائی سے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں۔ میں ہمیشہ اس کی تصویر کشی یوں کرتی ہوں کہ جیسے آپ کے پاس پکانے کا کوئی برتن ہو، ٹھیک ہے، اپنے دل کی تصویر کشی کھانا پکانے کے برتن کی طرح کریں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے بائبل کے مطالعے میں وقت گزارنا ہوگا، بائبل کو پڑھنے میں، کلام پر غور کرنے میں، کلام کو سننے میں، اور ہمارا ایسا کرنے سے روح القدس سبزیوں کو، گوشت کو اور دوسرے اجزاء کو گلانے میں مدد دے گا، اور پھر یہ ہمارے دل کے برتن میں جائیں گے۔ خدا کا کلام ہمارے دل میں جاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ یہ پک جاتا ہے، وقت کے ساتھ یہ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر ان تمام حوالہ جات کے ذائقے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا ایمان ہے کہ خدا کلام کا مزیدار سوپ تیار کرتا ہے، اور خدا ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کرتا ہے، اور ہمارے اندر بائبل کا یہ مزیدار شوربہ ہوتا ہے۔ اور اس میں وقت لگتا ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے۔
اسی لیے وہ کہتا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اسے گھلنے دیں اور کثرت سے ابلنے دیں۔ پھر وقت کے ساتھ آپ بائبل کی اس خوراک کو کھانے کے لیے برتن میں ڈالنے کے قابل ہوں گے، دوسروں کو کھلا کے اور ان کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ جتنی کثرت سے خدا کا کلام آپ میں بسے گا اتنی ہی کثرت سے آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ اب ایک بات سنیں، بعض اوقات اگر آپ اپنی دیگچی میں شوربہ بناتے ہیں تو آپ پہلے گاجریں، اجوائن، پیاز اور گوشت کو کاٹتے ہیں اور اسے دیگچی میں ڈالتے ہیں۔ کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آتا، ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ گھل پائے گا، اور یقیناً یہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر آپ یقین کے ساتھ اس میں اجزاء ڈالتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب مل جائے گا اور ذائقے دار چیز بن جائے گی۔ بعض اوقات جب آپ بائبل پڑھتے ہیں شاید آپ کہیں اوہ پتہ نہیں یہ کس سے متعلق ہے، یہ میرے لیے کیسے مددگار ثابت ہوگا۔ اس وقت اس آیت یا حوالے سے متعلق کیا کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اسے اپنے اندر کثرت سے بسنے دیں، کیونکہ وقت کے ساتھ آپ کچھ اور سنیں گے جس سے اس کا تعلق ہوگا۔ جیسے میں نے کہا بہت جلد یہ آپ کے باطن میں کثرت کے ساتھ ہوگا، آپ خدا کے کلام سے بھرپور ہوں گے اور یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور پھر یہ آپ کے خاندان، دوستوں اور کلیسیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، یعنی جن لوگوں کی خدمت کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ اپنے دل میں کلام کو بولیں۔ دوسرا تیموتھیوس 2:15، آپ مقبول بنے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہوگا۔ اپنی بائبل کے ساتھ کیا کرتی ہوں، اسے پڑھیں اسے سنیں، اسے اپنے دل میں بسائیں تاکہ بول سکیں، مگر پھر اور کیا کریں؟ دوسرا تیموتھیوس 2:15، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کریں جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ میرے خیال میں اس کا آخری مصرع دلچسپ ہے، کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، جس کا مطلب ہے خدا کا کلام بائبل کو غلط طریقے سے کام میں لایا جا سکتا ہے، جو ہر طرح کے دوسرے مذاہب اور عقائد اور دوسری مختلف چیزوں کی وضاحت کرتا ہے۔ ہر طرح کے عقائد موجود ہیں، کیونکہ اگر ہم محتاط نہ ہو تو غلط طریقے سے کلام کو بیان کر سکتے ہیں، اور آپ کسی بھی وقت کلام کو سیاق و سباق سے ہٹا سکتے ہیں اور جیسی چاہے تعلیم تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کلام کی پوری سمجھ رکھنا اور کلام کو خود اپنی تشریح کرنے دینے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیشہ وضاحت کرتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ کلام کو بائبل کی صحیح ترتیب میں دیکھنا ہے، اور آپ کے سامنے وہ تصویر آ جائے گی اس لفظ کا کیا مطلب ہے، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں، لفظ ہے کانٹا۔ شاید آپ نے پولوس کے کانٹے سے متعلق سنا ہو، اور بعض اوقات لوگ تبصرہ نگار اور دوسرے شاید فیصلہ کریں کہ یہ کانٹا بیماری کا کانٹا ہے۔ پولوس کانٹے کا ذکر کرتا ہے، وہ خدا سے اسے ہٹانے کو کہتا ہے۔ خداوند کہتا ہے نہیں، شاید یہ پولوس کی بیماری ہو، شاید یہ آنکھ کی بیماری ہو یا کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر ہم بائبل کو خود وضاحت کرنے دیں تو ہم واپس عہد عتیق میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہر بار لفظ کانٹے کا ذکر لوگوں کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ دشمنوں اور مخالفت کرنے والے لوگوں کے لیے بیان کیا گیا۔ وہ عہد عتیق میں اسرائیلیوں کی مخالفت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر جب پولوس کانٹے کا ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ پولوس اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، اس نے کہا میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے۔ یہ کلام کو بیان کرتا ہے، کیونکہ کانٹا ہمیشہ کسی قاصد یا لوگوں یا دشمنوں کا حوالہ دیتا ہے جو کسی شخص کی مخالفت کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم بائبل کو خود اپنی تفسیر کرنے دیتے ہیں، ہمیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل کو خود اس کی وضاحت کرنے دے۔ کیا اس کا کوئی مطلب ہے؟ تو جب ہم درستگی سے کلام پیش کرتے ہیں جو رائے پر مشتمل نہ ہو، کسی فرقے کے مطابق نہ ہو، کسی تبصرہ نگار عالم الہیات کے مطابق نہ ہو، حالانکہ ہم ہر کسی کے عقیدے کی عزت کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ پھر جب درستی سے حق کے کلام کو بیان کرنے کی بات آتی ہے تو یہ انتہائی اہم ہے کہ آپ بائبل کو صلیب پر مکمل کیے گئے کام کی آنکھ سے دیکھیں، خصوصاً ہم جو نئے عہد نامہ میں ہیں، یعنی آج کے دور کے ایماندار، ہم کلیسیائی زمانے میں ہیں، اور ہمیں ہمیشہ بائبل کو صلیب پر مکمل کیے گئے کام کی روشنی میں دیکھنے، بیان کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم صلیب سے پہلے کے لوگ نہیں، ہم پرانے عہد نامے میں نہیں رہ رہے بلکہ ہم نئے عہد نامے میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ کلام کو اس کی روشنی میں پڑھنا اور بیان کرنا چاہیے۔ ہم اس کے جی اٹھنے کے بعد کے زمانے میں ہیں، تو ہم مسیح میں ان حقیقتوں کو دیکھتے ہیں، ہم مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ اس کے باعث جو یسوع نے کہا ہم شریعت کے ماتحت نہیں، یعنی یہ باتیں واقعی اہم ہیں، ورنہ آپ غلط طریقے سے کلام کو بیان کریں گے اور آپ خود کو شریعت کے ماتحت رکھیں گے۔ یہ درستی سے بیان کرنے کی ایک مثال ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ بائبل 3 لوگوں کا بیان کرتی ہے۔ بائبل 3 قسم کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور
آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں، اور پھر آپ کون سا حوالہ پڑھ رہے ہیں، یہ خاص طور پر کس کے لیے ہے۔ بائبل 3 قسم کے لوگوں کے لیے لکھی گئی، یہودی، غیر اقوام اور کلیسیا۔ یہودی، غیر اقوام اور کلیسیا لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ تو آپ اور میں آج کے زمانے میں بطور ایماندار کلیسیا ہیں، اور ہم کلیسیائی دور میں ہیں۔ تو جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو اس روشنی میں پڑھیں کہ آپ کلیسیا میں ہیں۔ کیا آپ مجھے اور ہم اس سے متعلق بہت کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، تو چلیں چند آخری خیالات کے ساتھ اسے سمیٹتے ہیں۔ خدا کے کلام کو سننے کے نتائج کیا ہیں؟ جتنا زیادہ وقت آپ خدا کے کلام میں گزارتے ہیں تو پھر ایمان آتا ہے۔ رومیو 10:17 میں مرقوم ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو کلام پڑھنے سے آپ اور زیادہ ایمان پاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے؟ یعقوب 1:22-25 آیت، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت یعنی خدا کے کلام پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ عزیزو، اس حوالے میں بہت کچھ ہے۔ عمل کرنے والے بنے، کیونکہ سننے والے برکت نہیں پائیں گے۔ جب خدا کے کلام کی بات ہو تو آپ کو عمل کرنے والا بننا ہے، اور مجھے آئینے سے متعلق یہ سارا خیال بہت پسند ہے۔ وہ خدا کے کلام کو آئینے سے تشبیہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، ہم اچھے لگ رہے ہیں یا برے۔ آئینہ ہمیں ہماری اصلیت بتاتا ہے، اور وہ بالکل سچ بتاتا ہے۔ کبھی ہم پسند نہیں کرتے، خصوصاً صبح سویرے یا رات گئے آپ اس آئینے میں دیکھتے ہیں اور آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن کیا آپ خواہش نہیں کرتے کہ وہ جھوٹ بولے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ وہی بتاتا ہے جیسے آپ نظر آتے ہیں۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کا کلام ہمیشہ وہی بتاتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں، اور آپ مسیح میں کیسے نظر آتے ہیں، خدا آپ کو کیسے دیکھتا ہے، آپ کون ہیں، وہ آپ سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ خدا کے کلام کا آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب شاید ایسے دن نہ ہوں جب ہمیں لگے کہ ہم کلام کے مطابق نظر نہیں آتے، ہم فتح مند نظر نہیں آتے، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مسیح میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے والے نظر آتے ہیں، ہم خوش نظر نہیں آتے، اطمینان سے بھرپور محسوس نہیں کرتے، مگر آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا کا کلام سچا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آئینے پر یقین کرتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں۔ آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں اور آپ اپنے کاموں میں برکت پاتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا؟ تو خدا کے کلام کے آئینے کو بہت زیادہ توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ یقیناً آج آپ نے برکت پائی ہوگی۔ اگلی بار بیت کے ساتھ بنیادی باتیں میں آپ کا انتظار کریں گے، اور ہم مزید غور کریں گے اور بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے۔ ہے بیت، آج شب بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں دیکھتے رہنے کا شکریہ، اور میں ابتدائی باتوں کی اہمیت پر آپ کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا وقت لوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا پاگل ہو چکی ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے، دنیا بھر میں آپ چیزوں کو دیکھیں، صاف ظاہر ہے لوگ اناڑی پن سے چل رہے ہیں، وہ سچائی کی شدت سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن سچائی کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ کس پر بھروسہ کریں گے؟ حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ میڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو پھر کس پر بھروسہ کریں گے؟ شکر ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اس کا کلام سچائی ہے۔ یسوع نے کہا کہ اس کا کلام سچائی ہے، بس ہم یسوع پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم بائبل پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے کلام پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بائبل کی تعلیم نہیں دی گئی، یعنی لوگ ٹکڑوں میں جانتے ہیں۔ یہاں انہوں نے سنڈے اسکول میں سنا تھا، انہوں نے ریڈیو پر مناد کو سنا تھا، لیکن یہ کبھی یکجا نہ ہوا تھا، انہیں کسی نے نہیں سکھایا تھا، نہ ہی ان کی سرپرستی کی گئی، نہ ہی کسی نے ان کی مدد کی کہ وہ حقیقی طور پر بائبل کی ابتدائی باتوں کی بابت مکاشفاتی علم پائے۔ بس شاید آپ سوچ رہے ہوں ابتدائی باتیں کیا ہیں؟ آپ ایسے ہیں، میں ابتدائی باتیں جانتا ہوں۔ سنیں، ابتدائی باتیں سادہ چیزیں ہیں، جیسے دعا کیسے کریں، ایمان سے کیسے چلیں، ایمان کی پہاڑوں کو ہٹانے والی قسم، ایمان کی وہ قسم جس سے نتیجہ نکلے، اور روح میں کیسے دعا کی جائے اور کس طرح دعا کی جائے، روح القدس سے رشتہ رکھتے ہوئے اس کی آواز سن کر اس کی رہنمائی اور ہدایت سے چلیں، اس اختیار کو کس طرح سمجھا اور کام میں لایا جائے جو یسوع نے اپنے نام میں آپ کو بخشا ہے۔ یعنی سننے میں یہ کوئی عظیم ترین نظریہ نہیں جو ہم نے سنا ہو، یعنی ہم اس میں کیسے چلتے ہیں،
دوسری بہت سی ابتدائی باتوں میں سے یہ ہے وہ جو میں کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ اور بہت سی دوسری بائبل کی ابتدائی باتیں سمجھیں. میں چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کی گہرائی میں اتر کر بویا جائے تاکہ آپ زندگی کو تعمیر کر سکیں، تاکہ آپ مکاشفاتی علم پر پہاڑ کی طرح مضبوط بنیاد رکھ سکیں. دوسرے لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بلب بجھ جائیں. جیسے جیسے آپ اور میں ان ابتدائی باتوں کو گرفت میں لائیں اور سمجھیں گے، خدا باتوں کو ظاہر کرے گا. میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ براہ کرم ان تمام ذرائع کو دسترس میں لائیں جو ہم نے آپ کے لیے The Basics with Beth.tv پر مہیا کر رکھے ہیں. اب یہاں ایک چیز ہے، میں آپ کے بازو نہیں مروڑوں گی اور نہ ہی آپ سے وہاں جانے کی بھیک مانگوں گی. یسوع نے فرمایا کہ وہ بھوکوں اور پیاسوں کو سیر کرتا ہے. اگر آپ خدا اور اس کے کلام کے لیے زیادہ بھوک رکھتے ہیں تو The Basics with Beth.tv پر جائیں اور تمام آن لائن کورسز، تمام کتب اور تمام ذرائع کا جائزہ لیں جو صرف آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری آپ کے لیے چھوٹی سی حوصلہ افزائی تھی. بائبل کی ابتدائی کو حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کا ایک بار پھر شکریہ. جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے. بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، Amazon Fire TV اور Android TV پر بھی دستیاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں. بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں. آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں. آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ. ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں. ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے. بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے The Basics with Beth.tv پر وزٹ کریں.